जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट एक्स पे इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड है उसने की, और ट्वीट उन्होंने ये की कि जनाब पाकिस्तान जो है वो उसको बताया कि 1970 5 अगस्त 1971 की हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा कि अभी हो ये रहा है कि जिस तरह अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं ऑन द रशियन ऑयल इम्पोर्ट, इंडियन आर्मी ने सिग्नल दिया है अमेरिका को कि आप करते क्या हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें ये कहा है, उन्होंने कहा दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर, यानी कि 5 अगस्त 1971 नो द फैक्ट्स के नाम से उन्होंने कहा है जी कि एक पुरानी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जिसमें कहा जी यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954। ये आप देखिए, बेसिकली तो वो टारगेट कर रहे हैं कि अब फिर जनाब पाकिस्तान को असला दिया जा रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। दिस इज़ व्हाट द इंडियन ईस्टर्न कमांड ने ये स्टोरी दी है, और उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर चलाया, सारे मीडिया ने इसको पिक किया। अब क्योंकि ट्रम्प जो है वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इंडिया जो है वो उसने ये कहा है कि उसको अमेरिका टारगेट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन टारगेट कर रही है जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और इंडिया जो है उसने रशियन ऑयल ले रहा है मुसलसल, बट इंडिया ये कह रहा है कि आप ये जो ऑयल ले रहे हैं हम, ये आप भी तो ले रहे हैं, आप भी तो 67 बिलियन यूरो का बिजनेस कर रहे हैं रशिया के साथ, तो मेरे ऑयल पे आपको क्या मसला है? या तो आप ये बिजनेस ना करें। सो मुझे ये लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो ये ऑयल ट्रेड है जो रशिया की, इसको लेकर के इंडिया ये समझता है कि अमेरिका की नीयत बदल गई है। अब अमेरिकन्स इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और डिस्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। 20 साल, मैंने कल भी परसों भी मैंने आपको कहा था कि एक मैंने चैनल बनाया है वर्ल्ड ऑर्डर विद कमर चीमा के नाम से, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बेसिकली अमेरिका जो है वो इंडिया से चाहता क्या है, अमेरिका इंडिया से चाहता क्या है, और उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई कि मसला क्या है दरअसल। अब इंडियन जो हैं वो ये समझ गए हैं कि अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। अब ये वो अमेरिका नहीं रहा जो अमेरिका हमारा पार्टनर हुआ करता था। अब अमेरिका बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अगले 24 घंटे में अमेरिका के इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने लगा हूँ। मोदी साहब इस वक्त फुल टाइम तैयार होकर बैठे हुए हैं, कहते हैं ठीक है। वो ज़माने गए जब क्वाड हुआ करता था। देखिए कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, हाउ फास्टली थिंग्स हैव चेंज। और अमेरिकन्स क्या कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई इनको बता दो कि तुम लोग रशिया से तेल लेते हो, ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप तेल लेते हैं उनसे, आप उनसे तेल लेते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को फाइनेंस करने जा रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि दोबारा भारत और पाकिस्तान की जंग हो। बेसिकली इंडिया की ये जो ईस्टर्न कमांड की ये जो स्टोरी है, इसका मीनिंग ये है, और कोई मीनिंग नहीं हो सकता। और ये देखें ना आप, जस्ट लुक एट दिस, कि ये आप देखें यूएस आर्म वर्ड्स 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 1954। ये अमेरिकन समझते हैं कि ये, इंडियन समझते हैं कि ये हमारे साथ अब धोखा हो रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग, कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और हमें ट्रम्प साहब जो हैं वो
چیٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ ہمیں چیٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر اس وقت بڑی ڈفرینٹ قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. انڈینز اس چیز کو محسوس کر گئے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں اٹس ریٹن آن دا وال. اب امریکہ بدل گیا. اب امریکہ کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے. اب انڈینز آر ٹاکنگ دس کھلم کھلا، وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ از ناٹ اے کنٹری آن وچ ون کین ٹرسٹ. امریکہ پہ اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ 20 سال کے بعد امریکہ نے اپنی ساری کی ساری جو اپروچ ہے ریگارڈنگ انڈیا وہ بدل لی ہے. 20 سال بعد، اور وہ نظر آ رہا ہے. 2005 سے لے کے اب تک 2005 سے لے کے اب تک جو امریکن اپروچ تھی ریگارڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان، امریکنز نے بدل لی ہے. انڈیا کہتا تھا ڈی ہائفنیشن ہو چکی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں. امریکنز نے دوبارہ یہ بتا دیا کہ نہیں، دس از ری ہائفنیشن. یہ ری ہائفنیشن ہم نے کر دی ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کی ہے، آپ نے نہیں کی. ہم فیصلہ کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ری ہائفنیشن ہونی ہے یا نہیں ادھر ہونی ہے. سو مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ that's something serious کہ انڈینز اب تھوڑے سے اب غصے میں آ گئے، اور انڈینز اب کو ان کو پتہ لگ گیا جنگ ہوگی اور ہمیں دھکیلا جا رہا ہے جنگ میں. یہ انڈینز کا ہے. یہ دیکھیں ایسٹرن کمانڈ جو ہے نا، یہ کام ایسٹرن کمانڈ جو ہے وہ کیوں یہ کہے گی یہ بات، یا ایسٹرن کمانڈ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بات کرے. اس کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جو ریسنٹلی کچھ عرصے کے اندر جو پوسٹ ہے وہ یہ ہے، اور سارے انڈین جو جنرلز ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہے. سو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اب آپ دس از واٹ یہ بلیم کر رہے ہیں نا کہ جی آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اسامہ بن انڈیا نے تو یہ کہا کہ ہم جو ٹرانس نیشنل اسلامک ملیٹنسی ہے اس میں آپ کے ساتھ ہم پارٹنر ہیں. امریکنز نے کہا یس ہم آپ کے پارٹنر ہیں. لیکن ہوا یہ کہ انڈیا نے ڈیلیور کرنا بند کر دیا ہے امریکہ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی امریکنز کسی لاجک پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. امریکنز کسی لاجک پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. انڈیا اس کو یہ نام دے رہا ہے کہ جی اب پاکستان جی جنگ جی یہ جی وہ جی، یہ چیز نہیں ہے. پاکستان کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان بیوقوف ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پہ جنگ کر دے گا؟ اور ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے، یہ جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں ہمیشہ وہ حملہ کرتے ہیں کہ پاکستان حملہ کرتا ہے. ہم تو فٹافٹ سیز فائر کر جانے والے لوگ ہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ ہم نے لڑنا ہے. یہ تو انڈیا کہتا ہے ہمارے پاس S-400 ہے، ہم نے لڑنا ہے. ہمارے پاس جناب وہ نیوی کا کھاتا ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں، پاکستان تو نہیں کہتا. سو نیول کمانڈ جو ایسٹرن کمانڈ ہے اس کو بھی تو تھوڑا سمجھنا چاہیے. ایسٹرن کمانڈ کو بھی تو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے امریکہ سے مسئلے ہیں، پر یہ تھوڑی ہے. وہ کولڈ وار تھی، کولڈ وار میں اور تھا. تو بیسیکلی اب مجھے یہ بتائیں، اب انڈین دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جناب USA فنڈنگ وار، تو انڈیا کیوں اتنا پیسہ لے رہا ہے، ویپنز لے رہا ہے؟ انڈیا رشیا کے پاس جاتا ہے ویپنز، انڈیا امریکہ کے پاس جاتا ہے ویپنز، انڈیا اسرائیل کے پاس جاتا ہے ویپنز، انڈیا رشیا فرانس کے پاس جاتا ہے ویپنز، یورپین ممالک جرمنی سب کے ساتھ ویپنز. ہمیں تو کوئی ویپن دیتے ہی نہیں ہے.
اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ F-16 نہ پاکستان کو دیں. بھائی کیا مطلب؟ چلیں آپ نے ہمارے لیے پابندیاں لگوا دی، انڈیا نے پاکستان پہ پابندیاں لگوا دی. اچھا جب پابندیاں لگا دی تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم آلٹرنیٹ جا رہے ہیں نا، ہم چائنا کے پاس جا رہے ہیں نا. چائنا کے تو آپ بڑی تھے، چائنا سے 18 ملاقاتیں تو آپ نے کی ہیں. رشیا آپ کا بڑی ہے، چائنا سے آپ سارے تعلقات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر آپ چائنا سے جیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں انڈیا؟ یہ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ سو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب آپ امریکن جنگ آپ اگر حملہ نہ کریں. اور دوسری ایک اور بات ہے، امریکہ انڈیا کو 20 سال اسلحہ دیتا رہے، 2005 سے لے کے 2025 تک، 2005 سے لے کے 2025 تک اسلحہ دیتا رہے. اب پرابلم یہ ہے نا کہ ہر دوسرے روز تو روبیو کی اور ساگڈار کی ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے. امریکن اس کو بڑا ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور انڈینز بہت ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انڈینز اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں سر جی؟ یہ ایک چیز ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا جو امریکہ جو ہے ٹیررزم کا پارٹنر ہے پاکستان. آپ دیکھیں وہی بات ہے نا، انڈیا جتنا مرضی دنیا میں کہتا رہے ٹیررزم ٹیررزم ٹیررزم، لیکن اگر پاکستان صحیح معنوں میں اگر امریکہ یہ باتیں نہ کرے تو کون انڈیا کی بات مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. کون انڈیا کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن اب انڈیا ہسٹری کو اٹھا کے کہہ رہا ہے، بیسیکلی انڈیا ہسٹری کو اٹھا کے کہہ رہا ہے، امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ہسٹری ریپیٹ کرنے لگے ہو ساؤتھ ایشیا اور بڑی جلدی کرنے لگے ہو. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صرف انڈینز نہیں چائنیز بھی پریشان ہیں. اب انڈینز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وی شوڈ ناٹ فارگیٹ، یہ ہمارا بیٹرے کیا گیا ہے، ہمیں بیٹرے کیا گیا، بیٹرے کیا گیا ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا، بٹ دا سچویشن از ویری کلیئر. سچویشن تو کلیئر ہے آپ کے سامنے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے جیسے یہ باتیں ہو رہی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ دا گورنمنٹ ان انڈیا مسٹ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جنگ کا ماحول آپ نے بنایا، پاکستان نے نہیں بنایا. جنگ کا ماحول آپ نے بنایا، پاکستان نے نہیں بنایا. آپ ہمیشہ حملہ کر دیتے ہیں، and I am sure India does understand that. اور وہ جنگ کا ماحول نہیں بنائیں گے، I'm sure. لیکن یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں، and I will get a guest on